یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما برادران اسلام، اللہ کریم کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ جو شخص شرعی آداب کے ساتھ نماز جمعۃ المبارک ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پچھلے ہفتے کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ نماز جمعۃ المبارک کی جو فضیلتیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب فضیلتوں کا مصداق بنائے۔ جمعۃ المبارک کے گزشتہ 3 اجتماعات میں فرشتوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کرتا رہا ہوں۔ آج ایمان مفصل میں ملائکہ کے بعد کتب کا ذکر ہے، تو آسمانی کتابوں کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ۔ کتب جمع ہے، اس کا واحد ہے کتاب، اور کتاب کا لفظی معنی ہے لکھنا، یہ مصدر ہے، لیکن یہ مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی لکھی ہوئی چیز کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ویسے کتاب کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے جمع کرنا۔ کتاب کا لفظی معنی کیا ہے؟ جمع کرنا، کیونکہ حرف ملا کے لفظ بنایا جاتا ہے۔ حرفوں کو آپس میں جمع نہ کریں، ملائیں نہ تو لفظ نہیں بنتا، پھر لفظوں کو ملا کے تو جملہ بنتا ہے، جملوں کو ملاتے ہیں تو مضمون بنتا ہے، اور چند مضامین کو ملاتے ہیں تو کتاب بنتا ہے۔ تو لفظی معنی جو ہے وہ جمع کرنا ہے کہ حرفوں کو جمع کر کے ہی لفظ بنتے ہیں، اور پھر آگے لفظوں کو جمع کر کے جملہ بنتا ہے۔ اللہ کریم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے، تو ان پر کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ انسان پر اللہ کی پہچان حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کی مرضیات کا خیال رکھنا، یہ فرض ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اس کی صفات کو جانے اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، یہ فرض ہے۔ لیکن ہمیں اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کی مرضیات کا پتہ کیسے چلے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے اور نبیوں پر کتابیں نازل فرمائیں۔ ان کتابوں میں اللہ کریم نے اپنی مرضیات کو بتا دیا ہے کہ فلاں کام کرو اللہ راضی ہوگا، فلاں کام کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ کریم نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی دنیا میں بھیجے، اور ان پر ایک معروف قول کے مطابق 104 صحیفے اور کتابیں نازل فرمائے۔ نبی کم و بیش 1.25 لاکھ، اور ان پر جو صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی وہ کتنی ہیں؟ 104۔ 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل ہوئے، 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پہ نازل ہوئے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پہ نازل ہوئے، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئے،
اور 4 کتابیں اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض مفسرین نے ایک اور لکھا ہے کہ 104 صحیفے اور آسمانی کتابیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، لیکن جس طرح نبیوں کو ہم مانتے ہیں تو کہتے ہیں کم و بیش 7 لاکھ نبی، یعنی حتمی تعداد اللہ نے ترجمہ ہے۔ اسی طرح یہاں بھی بلا تعین عدد ماننا چاہیے کہ اللہ نے جتنے نبیوں پر صحیفے نازل کیے ہم ان سب کو مانتے ہیں، چاہے کسی صحیفے کا ہمیں علم ہے یا نہیں۔ معروف کتابیں جو ہیں وہ 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی، زبور اور انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی، قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوئی۔ اس وقت دنیا میں اگر کوئی آسمانی کتاب محفوظ ہے، اپنی اصل شکل میں موجود ہے، تو صرف قرآن پاک ہے۔ تورات کس زبان میں نازل ہوئی؟ عبرانی زبان دنیا سے ختم ہو چکی ہے۔ عبرانی زبان میں تورات کا نسخہ ہی موجود نہیں، اور اگر کوئی دستیاب ہو بھی جائے تو کوئی ترجمہ ہی نہیں کر سکتا۔ یہودیوں کے پاس جو تورات موجود ہے وہ ترجمے ہوئی ہے، اصل کتاب نہیں۔ ہمارے یہاں بھی کئی لوگ غلط ترجمے کر دیتے ہیں، تفاسیر میں غلط تفسیر کر دیتے ہیں۔ تفسیر یا ترجمہ اس میں تو غلطی ہو سکتی ہے۔ یہودیوں کے پاس جو کچھ ہے وہ ترجمہ ہے یا یادداشتوں پر جمع کیا گیا ہے۔ بخت نصر نے تورات کے نسخے جلا دیے تھے، یہودیوں کو اس نے قتل کیا ہے اور تورات کے نسخے دنیا سے ختم کیے ہیں۔ جو یہودی بچ گئے تھے انہوں نے اپنی یادداشت کے زور پر تورات کو لکھا، تو یہ اصل کتاب نہیں ہے بلکہ ان یہودیوں نے اپنی یادداشت کے زور پر چند چیزیں جمع کی۔ اب وہ بھی اصل شکل میں موجود نہیں، ان کا بھی اب ترجمہ ہے۔ قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ اس کے ترجمے میں تفسیر میں کوئی غلطی کرے تو کرے، اس کا اصل متن جو ہے وہ محفوظ ہے۔ الحمد سے والناس کا قرآن کا اصل متن محفوظ ہے۔ قرآن جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان محفوظ ہے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی، سریانی زبان آج کل جانتا ہے کوئی نہیں، انجیل کا کوئی نسخہ ہی سریانی زبان میں موجود نہیں، اور انجیل کا ایک نسخہ نہیں، انجیل کے کئی نسخے ہیں۔ انجیل یوحنا ہے، انجیل متی ہے، انجیل لوکا ہے، انجیل برناباس ہے، انجیل مرقس ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی انجیلیں ہیں، اناجیل، انجیلیں ہیں ان کے پاس۔ وہی بات جو میں پہلے تورات کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ اصل کتاب تو موجود نہیں، شاگردوں نے یا ان کے حواریوں نے یا آگے ان کے شاگردوں نے اپنی یادداشت کے زور پر کتاب کو لکھ دیا۔ یوحنا نے جو لکھی وہ انجیل یوحنا بن گئی، برناباس نے جو لکھی وہ انجیل برناباس بن گئی، متی نے جو لکھی وہ انجیل متی بن گئی۔ لیکن قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے الحمد سے والناس تک، پورا قرآن دنیا پھر کے دیکھ لیں، مشرق سے مغرب تک کسی ملک میں چلے جائیں، قرآن کا ایک ہی نسخہ نہیں۔ ایک شان تو یہ ہے کہ قرآن اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے، جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان محفوظ ہے، ورنہ 500 سالوں کے بعد زبان بدل جاتی ہے۔ عام طور پر جو تاریخ ہے وہ یہی ہے کہ 500 سالوں کے بعد زبان میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ قرآن مجید کو نازل ہوئے 15ویں صدی جا رہی ہے، قرآن بھی محفوظ ہے اور وہ زبان بھی محفوظ ہے۔
اور قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، قرآن ہمیشہ محفوظ رہے انشاءاللہ۔ دوسری شان یہ ہے کہ جس دور میں قرآن نازل ہوئے اس دور میں فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، سائنسی علوم نہیں پڑھائے جاتے تھے، ان پر ریسرچ ہی نہیں ہوئی تھی، پر قرآن نے وہ علوم بیان کیے۔ جس طرح قرآن نے بیان کیے ہیں اسی طرح آج سائنس تصدیق کر رہی ہے، یہ بھی قرآن کے کتاب الہی ہونے پر دلیل۔ تیسری دلیل قرآن کے کتاب الہی ہونے پر کہ قرآن نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں، یہ واقعہ اس طرح ہوگا، وہ اسی طرح ہوا ہے جس طرح قرآن نے پیشین کی۔ میرے آقا کریم دشمنوں سے صلح کر کے آ رہے ہیں اور دشمنوں کی شرائط مان کے صلح کر کے آ رہے ہیں، صلح حدیبیہ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمایا۔ تو کیا اسی طرح نہیں ہوا جس طرح قرآن نے کہا؟ شاندار فتح مکہ، جو قرآن نے پیشین گوئی کی کافروں کے حوالے سے کہ فلاں کافر کلمہ نہیں پڑھے گا، اس نے نہیں پڑھا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا، وہ دوزخ میں پہنچے گا، عنقریب وہ آگ تک پہنچے گا۔ سیصلی نارا، یہ الفاظ بتا رہے ہیں ابو لہب کلمہ نہیں پڑھے گا، یہ کفر پہ مرے گا۔ اب معاذ اللہ سما معاذ اللہ ابو جہل جھوٹ موٹ تو کلمہ پڑھ ہی سکتا تھا، لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے کہ دیکھو قرآن نے کیا کہا تھا کہ میں آگ میں جلوں گا، میں تو صحابی بن گیا ہوں، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس نے جھوٹ موٹ بھی کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ جو قرآن نازل کر رہا ہے کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ ہے۔ اس نے ابو لہب پہ ایمان قبول کرنے کا دروازہ بند کر دیا، اس لیے قرآن نے جو پیشین گوئی کی فلاں فلاں کافر کلمہ نہیں پڑھیں گے، انہوں نے نہیں پڑھا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن کے بارے میں قرآن نے پیشین گوئی کی انہوں نے نہیں کلمہ پڑھا۔ اسی طرح قرآن کی صداقت پر ایک اور بہت بڑی دلیل سورہ یونس پڑھ کے دیکھیں، قرآن مجید نے کہا فرعون کی لاش کو اللہ نے محفوظ رکھا، باقیوں کو ڈبو دیا، فرعون کو ڈبویا ہے، موت آئی ہے، عذاب آیا ہے، گرفت ہوئی ہے، لیکن اس کی لاش کو دریا نے اچھال دیا، محفوظ رکھے اس کے بدن کو، کیوں؟ نشانے عبرت بنایا۔ تو لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ قرآن تو کہتا ہے فرعون کی لاش محفوظ ہے، بتاؤ کدھر ہے؟ تو انگریزوں نے دریافت بھی کر لی 1907 میں، پھر خود ہی ریسرچ کر کے خود ہی کہا ہے کہ یہ فرعون کی لاش۔ قرآن نے جو فرمایا تھا خود قرآن نہ ماننے والوں نے تصدیق کر دی ہے، یہ فرعون کی لاش آج موجود ہے۔ فرعون کی لاش برٹش میوزیم میں ملے گی۔ قرآن مجید نے جو پیشین گوئی کی وہ اسی طرح حرف بحرف ثابت۔ صداقت قرآن ایک الگ عنوان ہے، اس کے کئی پہلو ہیں، آج وہ آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا، صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہتا تھا کتابوں سے موازنہ کرتے ہوئے۔ اللہ نے کتابیں تو پہلے نبیوں پر نازل فرمائی، پر ان میں حفاظت صرف قرآن کی فرمائی۔ پہلی کتابوں میں جتنے علوم بیان ہوئے ہیں وہ سارے علم قرآن کے اندر موجود ہیں، ان تمام آسمانی کتابوں کے مضامین کا، علوم کا خلاصہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ ایک ہے قرآن کے لفظ، انہیں ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، مسلمان بھی دیکھ سکتا ہے، کافر بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایک ہے قرآن کے لفظ جو برقوں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، ان لفظوں کو مومن بھی دیکھتا ہے، منافق بھی دیکھتا ہے، ان کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، لیکن ایک ہے قرآن کی حقیقت، قرآن کی حقیقت تک ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جتنا ایمان اعلیٰ ہوگا اتنا ہی قرآن کا حسن زیادہ نظر آئے گا۔ ایک آدمی سمندر کے اوپر کشتی لے کے سفر کر رہا ہو
اور بس سمندر کی سطح کوئی سب کچھ سمجھے وہ موتی حاصل کر سکتے ہیں؟ موتی تو وہ حاصل کرے گا نا جو سمندر کی گہرائی میں وہ 10 سال سطح کے اوپر ہی پھرتا رہے اور یہ سمجھے کہ سب کچھ سمندر کی سطح ہی ہے، وہ موتیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ موتیوں تک تو وہی پہنچے گا جس کو یہ علم ہو کہ گہرائی میں موتی، جو اس پر ایمان رکھے، جو پھر اترے گہرائی میں۔ قرآن کی حقیقت تک اہل ایمان ہی پہنچتے ہیں، اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا، اعلیٰ ہوگا، اتنا قرآن کا حسن نظر آئے گا۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، قرآن مخلوق نہیں، ہم مخلوق غیر مخلوق کے حسن کو کما حق کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا میں نے کیا کہا۔ ہم مخلوق ہیں، قرآن غیر مخلوق ہے۔ جو مخلوق ہے وہ غیر مخلوق کے حسن کو کما حق کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہم قرآن کا حسن اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں جتنا اللہ دکھائے۔ جتنا علم ہو، جد و جہد ہو، اجتہاد ہو، محنت ہو، اخلاص ہو، خضوع و خشوع ہو، اور پھر اللہ کا کرم ہو، یہ ساری چیزیں قبول ہو جائیں اور اللہ قرآن کا حسن دکھا دے۔ ورنہ قرآن کا سارا حسن ہم نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت سعد بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں قرآن کے ایک حرف کا حسن دیکھنے کے لیے 1000 عقلیں دی جائیں، 1000 عقلیں غور کرتی رہیں، ایک حرف کا حسن بھی سارا نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تو گہرائی کی باتیں اور مشکل باتیں ان کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتا، اس پر بھی اتنا ہی عرض کروں گا، قرآن ایک بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی۔ قرآن کے ظاہر کو سارے دیکھ لیتے ہیں، کافر بھی دیکھتے ہیں ظاہر کو، لیکن باطن کو، قرآن کے اندر جو خزانے ہیں ان تک ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی طرف غور کریں کیونکہ قرآن خالق کا کلام۔ آج جمعۃ المبارک کے موقع پر ایک سوال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے تنہائی میں بیٹھ کر اس سوال پر غور کیا، اپنے اندر اس سوال کا جواب تلاش کر لیا، دیانتداری سے اپنے آپ سے سوال پوچھا، تو پھر آپ کو ایسی سعادت مل جائے گی جو کبھی بدبختی میں نہیں بدلے گی، ایسی سعادت جو ہمیشہ حاصل ہے۔ بس اس سوال پہ آپ نے غور کرنا ہے تنہائی میں، اور دیانتداری سے اپنے اندر اس کا جواب تلاش کرنا ہے۔ سوال یہ ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے، کیا مجھے قرآن کے ساتھ محبت ہے؟ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، دیانتداری سے اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ اب اس کا ایک جذباتی جواب ہے، اور وہ جذباتی جواب ہے کہ ہاں مجھے محبت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن قرآن سے محبت نہ کرے؟ تو میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جذباتی جواب نہیں دینا، دیانتداری سے اپنا تجزیہ کر کے جواب دینا ہے، کیا مجھے قرآن سے محبت ہے؟ نشانیاں میں بتا دیتا ہوں، ان نشانیوں پہ غور کر لیں، اگر وہ نشانیاں آپ کے اندر ہیں تو پھر آپ کو قرآن سے محبت ہے۔ اگر وہ نشانیاں نہیں تو پھر اپنے قصور کا اعتراف کر لیں، بندہ غلطی مان لے تو اللہ کرم کر دے۔ نشانیاں کیا ہیں؟ محبت کی پہلی نشانی، محبوب ملے تو محب خوش ہو جاتا ہے۔ کیا قرآن کی تلاوت سن کے آپ کا دل خوش ہوتا ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کا دل خوش ہوتا ہے؟ محبوب ملے تو محب کا دل خوش ہوتا ہے۔ ایک تو اس بات کا تجزیہ کرنا ہے، ایک نشانی کہ کیا قرآن کی تلاوت سے میں خوش ہوتا ہوں۔ دوسری نشانی، ہر محب یہ چاہتا ہے میرا زیادہ وقت محبوب کے ساتھ گزرے۔ کیا میرے اوقات قرآن کے ساتھ بغیر تھکاوٹ کے گزرتے؟ کیا طویل وقت میں قرآن کے ساتھ گزارتا ہوں؟ یہ کیسا محب ہے جو محبت بھی کرتا ہے اور 24 گھنٹوں میں 10 منٹ بھی نہیں قرآن کے پاس بیٹھنے میں؟
دو نشانیاں ہوگی. تیسری نشانی محبوب سے ملاقات نہ ہو تو محب تڑپتا ہے، جدائی. اگر کسی دن میں قرآن کی تلاوت نہ کروں تو کیا میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ آج میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور کون سی رکاوٹ ہے جس نے مجھے قرآن سے دور کیا ہے، کیا میں اس رکاوٹ کو دور کرتا ہوں؟ یہ تیسری نشانی. چونکہ جو چیز محبوب سے دور کرے بندہ اس رکاوٹ کو دور کرتا ہے تاکہ محبوب سے ملاقات ہو. 3 نشانیاں ہو گئی. چوتھی نشانی، کیا اپنی زندگی کے چھوٹے بڑے معاملات میں قرآن سے مشورہ لیتا ہوں، قرآن سے پوچھتا ہوں اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن میرے لیے ہوتا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہوتا ہے. چھوٹے بڑے معاملات، یعنی بڑے بڑے معاملات میں، بڑوں میں بھی لیکن چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی کیا میں قرآن سے مشورہ لیتا ہوں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. کتنی نشانیاں ہوں گی؟ 5ویں نشانی، قرآن جو حکم دے کیا میں اس حکم کی پرواہ کرتا ہوں. محبوب کا حکم تو رہ گئی دور کی بات، سچا محب تو محبوب کے اشارے پر بھی عمل کرتا ہوں. چاہے کہ محبوب حکم دے اور محب کو پرواہ ہی نہ. 5 نشانیاں، محبوب کے ملنے پر خوشی، محبوب کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش، دوری ہو تو دل تڑپے، چھوٹے بڑے معاملات میں مشورہ اور محبوب کے حکم پر عمل. اگر یہ 5 نشانیاں اندر موجود ہیں کہ قرآن پڑھ کے خوشی ہوتی ہے، اپنا وقت گزارتے ہیں قرآن کے ساتھ، جس دن قرآن نہ پڑھے دل بے چین ہوتا ہے، چھوٹے بڑے معاملات میں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، قرآن جو حکم دیتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، قرآن کو اپنایا ہے، پھر شکر کریں آپ کے دل میں محبت کامل ہے. اگر ان میں کوئی 1-2 چیزیں تو ہیں پر 1-2 چیزیں نہیں، پھر محبت نہ کر سکتے. ان 5 علامتوں میں سے جتنی علامتیں آپ کے اندر ہیں اتنی محبت ہے، جتنی علامتیں نہیں اتنا نقص ہے، محبت کامل نہیں. اب اس سوال پہ غور کرنا کیوں ضروری ہے؟ سانس لینا زندہ رہنے کے لیے بڑا ضروری ہے، کھانا کھانا ضروری ہے، پانی پینا ضروری ہے. ہمارے لیے کھانا کھانا، پانی پینا، سانس لینا اتنا ضروری نہیں جتنا قرآن اور صاحب قرآن سے محبت. کیونکہ کھانا پینا، سانس لینا یہ کب تک رہے گا؟ 70 سال، 80 سال. پھر کھانا پینا بھی چھٹ جائے گا، سانس لینا بھی رک جائے گا، کون سی چیز ساتھ جائے گا؟ کھانا کھانے کی بڑی فکر، کمانے کی بڑی فکر، پانی کا انتظام کرنے کی فکر، سانس لینا اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے سانس ضروری ہے. محفل پاک میں آنے والوں، جمعۃ المبارک کے اجتماع سے اور آج کے دن کی برکتوں سے جھولیاں بھرنے والوں، سانس لینے سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ قرآن کی محبت اپنے دل میں بسے. اب دل کے کان کھول کے سنیں کہ حضور نے اس پر کس قدر سختی سے جھنجھوڑا ہے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں جو شخص یہ دعویٰ کرے مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، جو شخص یہ دعویٰ کرے مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، یہ دیکھو اسے قرآن سے محبت ہے کیا؟ اگر اسے قرآن سے محبت ہے تو وہ دعوے میں سچا ہے، اللہ سے بھی محبت ہے، رسول سے بھی محبت ہے. اور اگر اسے قرآن سے محبت نہیں تو پھر اللہ سے بھی محبت نہیں، رسول سے بھی محبت نہیں. اگر آپ دیانتداری سے اس پر غور کریں اور محبت کو اپنے اندر موجود نہ پائیں، ایمان ہے، وہ نہیں میں کہہ رہا کہ ایمان کا درجہ، وہ تو ایمان ہے ہمیں حاصل، لیکن یہ 5 علامتیں نہیں ہمارے اندر جو محبت کی علامتیں ہیں، تو پھر اپنا قصور نہیں مان لینا چاہیے. کیونکہ جب تک بندہ اپنا قصور نہ مانے وہ غلطی دور کرنے کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا. غلطی تو وہ دور کرے گا جو غلطی مانے. ہم قرآن سے محبت نہیں کرتے اور کہتے ہیں محبت ہے، محبت ہے، تو پھر غلطی تو ہم نے مانی نہیں.
نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ قرآن کو اپناتے ہیں کہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ محبت ہے لیکن ناقص ہے، اس نقص کو دور کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں۔ تو پہلے ہم اپنی غلطی مان لیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے اس نعمت کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے قرآن کی محبت عطا کر دے۔ ایک بار میں نے پہلے کی ہے، ایک اور کر رہا ہوں۔ اگر یہ دعا قبول ہو گئی اور آپ کو قرآن کی محبت مل گئی، سمجھے کائنات کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا۔ ہم قرآن سے دور کیوں ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن چیز کیا ہے، ہمیں قرآن کی قیمت نہیں پتہ، ہم جہالت میں ہیں، ہمیں علم نہیں کہ قرآن کتنی بڑی دولت۔ ورنہ انسان حریص ہے، اگر وہ کسی چیز کو مان لینا کہ اس میں میرا نفع ہے تو نفع والی چیز کو حاصل کرتا ہے۔ کیا آپ کے دل نے آج تک مانا ہی نہیں کہ قرآن میں نفع؟ ورنہ انسان حریص ہے، وہ جس چیز کو مان لیتا ہے کہ اس میں میرا نفع ہے وہ اس چیز کی طرف قدم اٹھاتا ہے جو نفع قرآن میں ہے۔ دعا مانگیں یا اللہ ہمیں قرآن کی محبت عطا فرما، اس لیے کہ اگر یہ محبت مل گئی، قرآن اور صاحب قرآن کا عشق مل گیا، کائنات کا سب سے بڑا خزانہ اللہ کی پہچان ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کا قرب ملے گا تو اسی دربار سے ملے گا۔ حضور کی محبت مل گئی، قرآن کی محبت مل گئی، اس کے لیے حضور نے ایک دعا سکھائی۔ مسند امام احمد میں حدیث ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، حضرت یحییٰ شرف الدین نبوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب الاذکار میں نقل کیا اس دعا کو۔ دعا سنانے سے پہلے حضور کا وعدہ سنا رہا ہوں کہ میرے آقا کریم نے وعدہ فرمایا ہے جو شخص یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کے غم دور کر دے گا، اللہ اس کے حزن، اس کے غم دور کر دے گا، اس کے دل کو خوشی مل جائے گی۔ اب حضور وعدہ کرے تو مومن کو کتنا یقین ہونا چاہیے۔ الا اذهب اللہ ہمہ، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کے غم دور کر دے گا، اللہ اس کی مشکلیں آسان کر دے گا، اللہ اس کے غم کو خوشی میں بدل دے گا۔ یہ حدیث پاک میں الفاظ۔ تو حضور اتنا بڑا وعدہ فرمائے تو ہمیں بھی اس دعا کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ اس دعا کو اپنی زندگی میں اس طرح شامل کریں کہ روزانہ ہر نماز کے بعد یا آغزاری سے اللہ کے سامنے مانگیں۔ جب کثرت سے یہ دعا مانگیں گے، دعا قبول ہو گئی تو سب سے بڑی دولت آپ کے ہاتھ آ جائے گی۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، آئیں مل کے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں جس کی فضیلت حدیث کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے قرآن کی بہار دل کو مل جاتی ہے اور دل سے خزاں دور ہو جاتی ہے، غم دور ہو جاتے ہیں۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اس دعا کو پڑھاتا ہوں، آپ میرے پیچھے پڑھیں۔ مسجد کے پاکیزہ ماحول اور جمعۃ المبارک کی نسبت اور اس کے دعا حضور نے سکھائی ہے۔ یہ نہ دیکھیں چٹھی کون پڑھ رہا ہے، ڈاکیا کون ہے، یہ دیکھیں چٹھی ہے کس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک وعدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک انزلتہ
فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اس دعا میں 3 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلے تو بندہ اپنی بندگی پیش کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میرا باپ تیرا غلام ہے، میری ماں تیری غلام ہے، ناصیتی بیدی، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری زندگی کا نظام تیرے ہاتھ میں ہے، معدن فی یا حکموں کا، جو تو نے فیصلہ کیا نا میرے بارے میں وہی مجھے آج تک چیزیں حاصل ہوئیں، میرے اوپر تیرا فیصلہ ہی چل رہا ہے، عدل فی قضاء کا۔ اور تو نے آستانہ عالیہ نکوٹر شریف کے پیر صاحب زینت السادات پیر طریقت پیر سید ذاکر حسین شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، اوپر چھت پہ جا رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ حضرت آپ اندر تشریف لے آئیں۔ گلے گلشن ولایت پیر سید ذاکر حسین شاہ صاحب۔ رسول کے غلام ہے